نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون وقال تعالى في مقام آخر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. معزز سامعین، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی. پہلی سورہ انبیاء آیت نمبر 35 اور دوسری سورہ عنکبوت آیت نمبر 2. اس میں دونوں میں ایک لفظ آیا ہے فتنہ. سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے فتنے کی تعریف کر دوں کہ فتنہ کہتے کسے ہیں. فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو. اور فتنہ کہتے ہیں ایسی آزمائش، ایسے امتحان کو، ایسی چیز کو جو بندے کو اللہ رب العالمین کے دین سے غافل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. ہم ہمارے معاشرے کا اور ہماری سوسائٹی کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ساری بھلائیاں موجود ہیں، بہت ساری خیر موجود ہے. اسی طرح اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس بہت ساری برائیاں، بہت سارے شر، بہت ساری گندگیاں بھی موجود ہیں. اور ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہماری آزمائش کرتا ہے کہ اللہ اچھائی کے ذریعے سے بھی ہمیں آزماتا ہے اور برائی کے ذریعے سے بھی ہمیں اللہ رب العالمین آزماتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. سورہ انبیاء آیت نمبر 35. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا، بطور امتحان تمہارا امتحان لیوں گا، آزمائش کروں گا. بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، شر کے ذریعے سے بھی، برائی کے ذریعے سے بھی اور بھلائی کے ذریعے سے بھی. ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والے کو آزمائے گا، مومن کو آزمائے گا. کبھی اللہ رب العالمین اس کو مصیبت اور تکلیف دے کر آزمائے گا، کبھی اس کے حالات اچھے کر کے اس کو آزمائے گا. کبھی اللہ رب العالمین ایمان والے کو مال اور دولت دے کر بھی آزمائے گا، تو کبھی مال و دولت لے کر بھی آزمائے گا. اللہ رب العالمین کبھی ایمان والے کو بیماری دے کر بھی آزمائے گا، تو کبھی صحت اور تندرستی دے کر بھی اللہ رب العالمین ایمان والے کو آزمائے گا. اور اللہ رب العالمین ایسا کیوں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین ایسا اس لیے کرتا ہے
ہم انسانوں کا، ایمان والوں کا امتحان اللہ اس لیے لیتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین جانچ لے، اللہ رب العالمین پرکھ لے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہو جائے کہ ہم میں سے کون ہے جو ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، ہر حال میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کون ہے جو ہر حال میں اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے اور ہر حال میں بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سامعین، آج کے میرے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار، کہ یہ جو فتنے، جو آزمائشیں ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس میں ہم مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، ہمارا کیا رول اس کے اندر ہونا چاہیے جب ہم فتنوں سے دوچار ہوں۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے فتنے ہیں جس سے ہم ایمان والے دوچار ہیں، بہت ساری آزمائشیں ایسی ہیں جس سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ رب العالمین کے دین سے غافل کر دیتی ہیں۔ تو وہی آپ حضرات کے سامنے چند فتنے، چند آزمائشیں رکھوں گا۔ سامعین، انسان کی آزمائشوں میں سے، انسان کے لیے جو چیزیں فتنہ ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے انسان کا مال اور انسان کی دولت، اسی طرح انسان کی اولاد۔ یعنی انسان جو مال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے آزمائش اور فتنہ بن سکتی ہے، اور اسی طرح انسان کی اولاد، انسان کے بچے جن سے وہ محبت کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے آزمائش بن سکتے ہیں، اس کے لیے فتنہ بن سکتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے آزمائش اور امتحان بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ انسان کا مال اور اولاد فتنہ کیسے ہو سکتی ہے، انسان کی اولاد اس کے لیے فتنہ کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان بسا اوقات اپنے مال میں لگ کر، اپنی دولت میں لگ کر، اپنی اولاد میں لگ کر اللہ رب العالمین کے دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ انسان کا مال اور انسان کی اولاد اس کے لیے آزمائش بن سکتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ فتح کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ یہ ایک جہاد کے موقع کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ نکلو، تو کچھ لوگ جہاد سے پیچھے رہ گئے، اور بعد میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عذر پیش کیا کہ ہم اپنی مال میں اور اپنی اولاد میں مشغول ہو گئے تھے، اس لیے آپ کے ساتھ نہیں نکلے۔ تو اس طرح انسان کا مال اور اولاد نے ان کو اللہ کے دین سے غافل کر دیا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ انسان کا مال اور انسان کا دولت اور انسان کی اولاد اس کے لیے آزمائش بن سکتی ہے۔ لہذا ہمیں جو ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا مال کہیں ہمیں اللہ کے دین سے غافل تو نہیں کر رہا، ہماری اولاد کے چکر میں لگ کر کہیں ہم اللہ کے دین سے غافل تو نہیں ہو گئے۔ اسی طرح انسان کو جو فتنوں کا سامنا کر سکتا ہے، سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان میں سے ایک چیز شہوات کا فتنہ۔ جو چیزیں، جو آزمائش انسان کی ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک چیز شہوت کا فتنہ۔ شہوت کہتے کسے ہیں؟ شہوت کہتے ہیں کسی چیز کی محبت کا دل کے اندر اتنا زیادہ بڑھ جانا کہ اس چیز کی محبت میں انسان غافل ہو جائے، انسان اندھا ہو جائے۔ چاہے وہ عورت کی محبت ہو، چاہے مال و دولت کی محبت ہو، چاہے بال بچوں کی محبت ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا گیا، مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ، کہ عورتیں بھی انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں فتنے کے طور پر، اس کے مال اور اسباب بھی جو ہے اس کے لیے مزین کر دیے گئے فتنوں کے اوپر، اسی طرح اس کی اولاد بھی جو ہے اس کے لیے فتنہ بن سکتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد فرما دیا، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
کہ یہ سب چیزیں جو ہیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ رب العالمین کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. تو جو فتنے انسان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس دنیا کے اندر، ان میں سے دو چیز ہو گئی، ایک تو مال اور اولاد کا فتنہ اور ایک شہوات کا فتنہ. اسی طرح ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو جو فتنہ اور جو آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ ہے شبہات کا فتنہ. شبہات کے ذریعے سے بھی ایمان والوں کی آزمائش ہو سکتی ہے. یعنی ایمان والوں کو کنفیوز کر کے، بھولی بھالی عوام کو کنفیوز کر کے، ان کو شبہات میں ڈال کر ان کو دین سے غافل کیا جا سکتا ہے. اور یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ ایسے لوگ کرتے ہیں جن کے دل کے اندر شر ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر برائی ہوتی ہے. وہ دین کے اندر خلط ملط کر دیتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور حق اور باطل کو ملا کر دین کے نام پہ اس کو پیش کرتے ہیں. تو ایک طرح سے انسان کو اس طرح کا فتنے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسی طرح ایمان والوں کو اور کون سے فتنوں کا سامنا، اور کون کون سے فتنے جو ہمارے سامنے آج آ رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کے دین سے غافل ہو رہے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ایمان والوں کے اندر فرقہ واریت کا فتنہ ہے کہ ایمان والے آپس میں فرقوں میں بٹ گئے ہیں. اس وجہ سے ان کو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں دشواری آ رہی ہے کہ مسلمان کہلانے والے وہ لوگ جن کا اللہ رب العالمین ایک، جن کا نبی ایک، جن کا قرآن ایک، جن کا قبلہ ایک، وہ لوگ سب آپس میں گروہوں میں بٹ گئے ہیں. اور ہر گروہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس کے اندر خوش ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑی ہماری آزمائش ہے کہ آج ہم ایمان والے جو ہے فتنوں کے اندر بٹ گئے ہیں، ہم ایمان والے بکھر گئے ہیں اور ہر گروہ اپنے اپنے مسلک کی، اپنے اپنے فرقے کی گا رہا ہے. تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور اسی طرح آج کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ اس وقت کا اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ہے میڈیا کا فتنہ. چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور اس فتنے نے ایک اتنا زبردست انقلاب پیدا کر دیا کہ ساری دنیا سمٹ کر آپ کی مٹھی میں آ گئی. اب کسی کا کوئی پردہ نہیں رہا. ہر چیز ہر ایک کے لیے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، ہر چیز ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی موجود ہے. یہ جو میڈیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اسی طرح بہت سارے فتنے ہیں جن کا سامنا ابھی ہمیں کرنا پڑے گا. بہت سے فتنے ایسے ہیں، بہت سی آزمائشیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایمان والوں کو آزماتا ہے. اللہ رب العالمین بہت سے فتنے ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشن گوئی اپنی زندگی کے اندر کر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمانہ سمیٹ دیا جائے گا. آنے والے وقتوں میں ایسا وقت آئے گا کہ ٹائم شارٹ ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہینے گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو ہے علم کو اللہ رب العالمین اٹھا لے گا، علم کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اور بھی بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے، قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم لوگ نیک کام کرنے میں جلدی کرو، نیک عمل کرنے میں جلدی کر لو، کیونکہ آنے والے وقتوں میں ایسے فتنے آئیں گے، ایسی چیزیں آئیں گی، ایسی آزمائش آئیں گی کہ ایمان والا اپنے ایمان پر قائم نہیں رہ سکے گا. صبح کو اگر کوئی شخص ایمان والا ہے تو رات کو وہ کافر ہو جائے گا، رات کو اگر کوئی شخص ایمان والا ہے تو وہ صبح کے وقت کافر ہو جائے گا. یہ فتنوں کا دور اتنا خطرناک دور ہے، یہ فتنے اتنے خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا تھا. اور یہ فتنے ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ تاکہ اللہ رب العالمین ہماری جانچ کر لے. جیسا کہ اللہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ انسان، احسب الناس، کیا یہ لوگ
یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو صرف ان کے یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں چھوڑ دے گا اور آزمائے گا نہیں۔ احسب الناس، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں کا یہ گمان ہے اللہ رب العالمین ہم ایمان والوں کو ضرور آزمائے گا، بہت سے فتنے بہت سی آزمائشیں ہمارے اوپر آئیں گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے جو ان فتنوں کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے، کون ہے جو ان فتنوں میں ان آزمائشوں میں کامیاب ہو رہا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین جان لے وَلَيَعْلَمَنَّ الصَّادِقِينَ کہ کون تو سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم ایمان والوں کو بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا ان فتنوں سے سامنا ہو، ان آزمائشوں سے ہمارا سامنا ہو، تو ہمیں اس وقت کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو آئیے آپ حضرات کے سامنے زندگی میں آئے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی ہوگی ان فتنوں سے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، تو سب سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگے فتنوں کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی کی وہ واحد ذات ہے جو فتنوں سے ہمیں بچا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو فتنوں سے ہمیں بچا لے۔ تو سب سے پہلے اگر فتنے آئیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے، جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو فرماتے تھے کہ تم لوگ جو ہے اللہ کی پناہ طلب کرو فتنوں کے ذریعے سے، چاہے ظاہری فتنے ہو چاہے باطنی فتنے ہو، تم لوگ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ پھر تمام کے تمام صحابہ اکرام کہتے تھے کہ ہم فتنوں سے، جو ظاہری فتنے ہیں اور جو باطنی فتنے ہیں، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارے سامنے جو آزمائش، جو فتنوں کا دور آئے، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم اور کیا کام کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم فتنوں سے محفوظ رہیں؟ ان میں سے دوسری چیز عقیدہ توحید، توحید کا جو عقیدہ ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کیونکہ انسان اگر توحید پرست ہوگا، عقیدہ توحید پر عمل کرنے والا ہوگا، تو اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی کہ جو فتنے ہمارے اوپر آ رہے ہیں، جو آزمائشیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی مرضی سے آ رہی ہیں۔ ہمارے اوپر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اللہ کی اجازت سے آ رہی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ انسان کو جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے پہنچتی ہیں۔ اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے، تو انسان جب عقیدہ توحید پر عمل کرے گا تو اس کا یہ عقیدہ رہے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جو اللہ آزمائش لینے پر قادر ہے وہ اللہ رب العالمین اس آزمائش سے نجات دلانے پر بھی قادر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو ایسے وقت میں اللہ پر ایمان رکھے گا، یہدی قلبہ، اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اس کو ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں جو فتنوں کا دور چل رہا ہے اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھام کر۔ اسی طرح ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اگر ہم ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی میں بسانا پڑے گا، تب جا کر ہم ان فتنوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان قرآن کا مطالعہ کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کے اندر غور و فکر کرے گا، تو اس قرآن کے ذریعے سے وہ فتنوں کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آ جائے گا، کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العالمین کا نور ہے، یہ اللہ رب العالمین جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے، سبل السلام، سیدھے راستے کی طرف اس کے اللہ رب العالمین رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر ہم فتنوں سے
بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کا بھی معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی معاملہ ہے کہ ہم اگر اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے تو ہم ان سب فتنوں سے بچ جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا مما تمسکتم بہما، کہ جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لن تضلوا مما تمسکتم بہما، تو گمراہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ کون سی وہ دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، پہلی چیز اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری چیز میری سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کو، میرے طریقے کو، میری حدیثوں کو مضبوطی سے تھام لو، اور اسی طرح خلفائے راشدین، اسی طرح صحابہ اکرام جو ہیں ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو، تم لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کو اگر ہم مضبوطی سے تھامیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں گی ہم ان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں اس بات کا حکم بھی دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فتنوں میں فرقوں میں نہ بٹو، وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہ بازی نہ کرو، آپس میں فرقہ واریت نہ کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث کی پیروی کے سلسلے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے اولی الامر ہے، چاہے امام ہو، چاہے عالم ہو، چاہے تمہارا بادشاہ ہو، اگر وہ تمہیں کسی چیز کا حکم دے رہا ہے صحیح بات کا تو اس کی بھی تمہیں اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی حاکم تمہیں کسی بات کا حکم دے رہا ہے، کوئی امام تمہیں کسی بات کا حکم دے رہا ہے، کوئی عالم کسی بات کا حکم دے رہا ہے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کی بات لگ رہا ہے کہ جو ہے جھگڑے والی بات ہے، صحیح بات نہیں ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر کسی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے تو پھر دوبارہ واپس کتاب اور سنت کی طرف لوٹ آؤ، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ آؤ۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جو فتنوں کا دور چل رہا ہے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اسی طرح یہ جو فتنے چل رہے ہیں، یہ جو آزمائشیں چل رہی ہیں، ان سے بچنے کے لیے اور کیا عمل ہم کر سکتے ہیں؟ ان سے بچنے کے لیے ایک عمل ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دینی علم کو ہم لوگ حاصل کریں، علم دین کو حاصل کریں، قرآن اور حدیث کا جو علم ہے اس علم کو حاصل کریں، کیونکہ علم وہ نور ہے، علم وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے جو ہماری رہنمائی ان فتنوں کے دور میں کرے گا اور ان فتنوں سے نکال کر ہمیں ہدایت کی طرف علم لے کر آ جائے گا۔ لیکن اس چیز کے اندر ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں علم کس سے حاصل کرنا ہے، علم ہمیں کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ علم ہمیں حاصل کرنا ہے ایسے لوگوں سے جو خالص کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہم تک پہنچائیں، ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا ہے۔ ہر ایرے گیرے اور نقطو گیرے سے علم حاصل ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ لوگوں کو جھوٹی جھوٹی باتیں بنا کر، قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا، ایسے لوگوں سے دین نہیں لینا، بلکہ دین کس سے لینا ہے؟ جو حقیقت میں قرآن اور سنت کے عالم ہو، حقیقت میں قرآن اور سنت کی تعلیم دینے والے ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے علم کو اٹھا لے گا، لیکن علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علم ڈائریکٹ اٹھا لیا، بلکہ اللہ رب العالمین علم کو اٹھائے گا
نیک عالم، صحیح عالم، جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والے عالم ہیں، ان لوگوں کو موت دے دے گا اور علم ختم ہو جائے گا، پھر ایسے لوگ جو ہے فتویٰ دیں گے جو کچھ نہیں جانتے۔ تو آج یہ ماحول چل رہا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں بتاتے، بلکہ قصے کہانیاں، بزرگوں کی کہانیاں، پیروں کی کہانیاں، ایسے لوگوں کے قصے لوگوں کے اندر عام کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو خوب مزے لے لے کر سنتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ علم جو فائدہ پہنچائے گا وہ خالص قرآن اور سنت کا علم فائدہ پہنچائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہمیں جو ہے ان فتنوں اور آزمائشوں سے بچنا ہے تو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہم ان فتنوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ ان فتنوں کے وقت، ان آزمائشوں کے وقت ہمارے دل کے اندر ہمیں تقوی پیدا کرنا پڑے گا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ایسا ڈر ہمارے دل کے اندر آ جائے کہ ہم اس کی وجہ سے غلط کام کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین کا ایسا ڈر ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے کہ جس کی وجہ سے ہم حرام کام کرنا چھوڑ دیں۔ اگر انسان تقوی اختیار کر لے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس کو فتنوں سے محفوظ کر دے گا، اس کو فتنوں سے بچا لے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کا راستہ نکال دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں ان فتنوں سے بچنا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں گے تو ہم غلط کام سے رک جائیں گے، غلط چیزوں سے رک جائیں گے۔ اسی طرح ان فتنوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان فتنوں کے وقت صبر کریں، اللہ رب العالمین سے امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ آزمائش دی ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے اب مدد بھی کرے گا اور اس آزمائش سے ہمیں نجات دے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان النصر مع الصبر، کہ انسان کی مدد اللہ رب العالمین صبر کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی آزمائش پہنچتی ہے، کوئی فتنے سے وہ دوچار ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ حضرات یہ کچھ چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا کے اندر آزمایا جا سکتا ہے، ایک ایمان والا آزمایا جا سکتا ہے، اور ایمان والوں کی آزمائش ہونا ضروری ہے۔ اور آزمائش کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث کو ہمارے زندگی کے اندر قانون کے طور پر ہمیں لانے والا بنا دے، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی سبیل میسر فرما دے، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں اللہ رب العالمین تو ان کے نیک اور صالح جوڑے میسر فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے درمیان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے، اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھے دین اسلام پر رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر وأحسن الجزاء۔ ابھی آپ سن رہے تھے فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں کہنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اگر